الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں اپنے درمیان رسول کو بلانے کے لیے معمولی طریقہ مت اپناؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے محمد یہ مت کہہ کر، بلکہ اللہ کے رسول کہہ کر پکارو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چھپ کے کھسک جاتے ہیں۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا پھر دردناک عذاب نہ آ پڑے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اس دن سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹایا جائے گا اور وہ سب کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک خوب جاننے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفرقان۔ عقائد کی مضبوطی اور کفار کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا اس صورت کا موضوع ہے۔ حق و باطل میں فرق بیان کرنا اس صورت میں اللہ نے بیان کرنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی شان اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا کو ڈرائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ جو ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت۔ ولم یتخذ ولدا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک، جس نے ہر چیز کو پیدا کرنا ہر اندازے سے پیدا کیا۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، لوگوں نے اسے چھوڑ کر اپنے لیے خدا بنا لیے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم، جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر کوئی بس نہیں چلتا، نہ فائدہ پہنچانے میں نہ نقصان سے بچانے میں۔ لا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ زندگی ان کے ہاتھ میں نہ مرنا ان کے ہاتھ میں، نہ دوبارہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس من گھڑت باتوں کا مجموعہ ہے جو اس شخص نے گھڑ لی، اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار ہیں۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، یہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو بڑے ظلم کی بات ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، کہنے لگے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، جو اس نے کسی سے لکھوا لی صبح شام ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دو یہ کلام تو اللہ نے نازل کیا جو ہر چھپی ہوئی بات آسمانوں میں اور زمین میں اللہ اس کو جانتا۔ انہ کان غفورا رحیما، اللہ بہت معاف کرنے والا محبت کرنے والا۔ وقالو، وہ کہنے لگے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھاتا بھی ہے بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا، فیکون معہ نذیرا، جو ہم کو ڈراتا، او یلقى الیہ کنز، یا پھر اوپر سے کوئی خزانہ آتا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحولا، یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں تم جس آدمی کے پیچھے چل رہے ہو وہ کچھ نہیں، وہ جادوگر ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا لی، ایسے بھٹک کے کہ راستے پر آنا بھول گئے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار، بڑی شان والا اللہ اگر چاہے تو سب کو سے بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ بل کذبوا بالساعۃ، لیکن یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اذا رأت من مکان بعید، جب دور سے اس آگ کو دیکھے گا، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو اس کے بھپرنے کی اور اس کی بھٹکار کی آوازیں سنے گا۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا، جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس میں ڈالا جائے گا تو وہاں موت کو آواز دے کر پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا، اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، موت بھی نہیں آئے گی۔ وادعوا ثبورا کثیرا، یہ بار بار موت کو پکارتے ہوں گے۔ قل اذلک خیر ام جنت الخلد، کہہ دو انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، ان کے لیے انعام ہوگی اور بہترین بدلہ ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرهم ما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی، وہاں انہیں ہمیشہ رہنے کی چیزیں ملیں گی۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس دن انہیں یاد دلا کر جب اللہ ان کافروں کو بھی محشر میں جمع کرے گا اور ان کے معبودوں کو بھی جن کو یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ان کے معبودوں سے کہے گا کیا تم نے میرے بندوں کو بہکایا؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی، تو وہ کہیں گے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کریں۔
لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی انہوں نے اسے بھلا دیا، یہ اسی طرح خود برباد ہوئے۔ فقد کذبوکم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اے کافروں انہوں نے تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے، اب تو نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں، نہ کوئی مدد تمہاری تو حاصل ہوگی، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہم اسے بھاری بھاری عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے پیغمبر ہم نے تم سے جتنے پہلے پیغمبر بھیجے وہ سب اسی طرح کھانا کھاتے تھے، سب اسی طرح بازاروں میں چلتے تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اتصبرون، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ خود پروردگار ہم سے بات کر لے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنی بہت بڑی بات سمجھ لی، واتوا عتوا کبیرا، بڑی سرکشی اختیار کر لی۔ یوم یرون الملائکہ، یہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن ان کے لیے خوشی کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ ویقولون حجرا محجورا، اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو فضا میں ان کے اعمال بکھیر دیے جائیں گے جو بے قیمت بن جائیں گے۔ اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور ان کے مقابلے میں جنتی لوگ جن کا ٹھکانہ بہترین ہوگا، آرام گاہیں بہترین ہوں گی۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل بن جائے گا، فرشتے اس طرح اتار دیے جائیں گے کہ تار باندھ دی جائے گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح معنوں میں بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدی، اس دن کافر لوگ حسرت کی بنا پر اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کافر کہیں گے کاش کے پیغمبر کی بات مان لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو ہے ہی انسان کو بے کس چھوڑنے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب میری قوم اس نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ تمہارے پروردگار ہدایت دینے والے، مدد کرنے والے کافی ہیں۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہ ہوا؟ اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط ہو، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا۔ جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہوں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، ان کا راستہ بدترین، گمراہی کا راستہ بھی بدترین۔ اس لیے میرے عزیزوں مرنے سے پہلے اپنے ایمان پر محنت کرنا، اپنے اعمال پر محنت کرنا، ایمان پر محنت کرنا، اپنے اعمال پر محنت کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں دعوت کے بولوں کے ساتھ، حضور کی اطاعت کے ساتھ۔ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا، رمضان المبارک اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا کہ لوگوں لوٹ آؤ۔ 11 مہینے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اب 1 مہینہ ہماری مرضی کی زندگی گزارو۔ دن کا روزہ، رات کی تراویح، پورے دن نیک اعمال میں گزارنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ چھوڑے نہیں جاتے، اللہ پاک نے رمضان میں حلال چھوڑوا دیا، کہا جب تمہارے اندر اتنی استعداد ہے حلال چھوڑ سکتے ہو۔ کسی عالم نے صحیح کہا ایمان کا تو پتہ ہی رمضان میں چلتا ہے کہ ہم آج مسجدوں میں جگہ نہیں، فجر کی نماز میں جب نماز پڑھ کے مجمع نکلتا ہے اب یقین کرو 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں لوگوں کے نکلنے میں۔ ایمان ہے تبھی تو آئے، پورا سال بھی آ سکتے ہیں، لیکن صرف تھوڑی سی فکر کی ضرورت، تھوڑی سی فکر کی ضرورت۔ اس لیے رمضان اچھا گزارو، سال اچھا گزرے گا۔ 5 نمازیں مردوں کو مسجد میں بھیجو، عورتیں گھر پر وقت پر پڑھیں، افطار کے وقت سارا مجمع دعا مانگے، گھر میں ایک فضا بنی ہوئی ہو، والدہ قرآن پڑھتی ہوئی دکھ رہی ہو، بیٹا قرآن پڑھتا ہوا دکھ رہا ہو، کوئی منزل پڑھ رہا ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ہمارے رمضان کے مہینے میں کہیں غیبت ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، کہیں موبائل چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ 1 مہینے کے لیے موبائل بند کر دو، اتنا ایمان تو ہو۔ اللہ کے لیے 1 مہینے کے لیے موبائل بند، اللہ کے لیے 1 مہینے کے لیے غیبت بند۔
اس مہینے میں اپنا وقت زیادہ وقت، جیسے یہاں مستورات آتی ہیں قرآن سنتی ہیں، اس طرح ظہر کے بعد یا تو آرام کرو یا قرآن پڑھو، عصر کے بعد افطاری کرو. اور اس میں ایک بات کہتا ہوں کہ عورتیں تو مردوں سے بڑی جنت پالے گی صرف اگر اپنی نیت بدل لیں. اس مہینے میں نیت یہ کر لو کہ آپ لوگ اپنے والد کی، شوہر کی، بیٹے کی، بھائی کی خدمت نہیں کر رہی، بلکہ آپ اللہ کے مہمان روزے داروں کی خدمت کر رہی. بڑی دل جمعی کے ساتھ ان کے لیے سحری بناؤ، افطاری بناؤ. اگر کوئی شوہر یا والد ڈانٹ بھی دے تو اس ڈانٹ کو ہنسی ہنسی قبول کر لو، اس لیے کہ والد نہیں، اللہ کا روزے دار ڈانٹ رہا ہے، اللہ کا روزے دار ڈانٹ، اس لیے ان کی خدمت کرو اور اپنی جنت بناؤ. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ، اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلے پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑے سے دعوت کے بول سنیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دن کے رات کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ جہاں سے مستورات آئیں ان کے آنے کو قبول و منظور فرما، قدم قدم پر نیکی عطا فرما، قدم قدم پر خوشیاں عطا فرما، غم تکلیف پریشانی مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے جتنی مستورات یا مرد یا امت مسلمہ پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانی دور فرما. یا اللہ بیمار ہے تو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو ہم نے ایک سپارہ پڑھا اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب کے طور پر قبول فرما. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، اعزا قریبا، رشتہ دار، میرے والدین، ہمارے اس مدرسے میں بڑی باجی کے والدین اور بھی جتنی مستورات ہیں ان کے والدین، یا اللہ سب کو ہماری طرف سے تحفے کے طور پر قبول فرما. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ آج جتنی باتیں آئیں اللہ اگر ہماری زندگی میں تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو گناہ کبیرہ سے محفوظ فرما. یا اللہ الزام لگانے سے محفوظ فرما، زنا سے محفوظ فرما، یا اللہ بد نظری سے محفوظ فرما، اور یا اللہ بغیر اجازت کے کسی کے گھروں میں جانے سے محفوظ فرما. یا اللہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے مردوں کو حلال روزی عطا فرما. یا اللہ وافر عطا فرما، کثرت نہیں برکت عطا فرما. یا اللہ حلال رزق، اچھے نصیب، ایمان والی موت عطا فرما. اللہ جن بچے بچیوں کی شادی کے مسئلہ ہے اللہ وقت پر شادیاں نصیب فرما، اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو والدین ابھی تک نہیں ابھی انہیں سوچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.